الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم یا ایھا الذین آمنو، اے صاحب ایمان لوگو، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، لا تکونو، مت ہو جانا تم، کالذین، ان لوگوں کی مانند، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، اور وہ کہتے کیا ہیں؟ وقالوا، یہ کافر لوگ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ لِإِخْوَانِهِمْ، اپنے ان بھائیوں کے بارے میں، اِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ، جو زمین میں نکلے مارنے کے لیے، یعنی جہاد کے لیے، اَوْ كَانُوا غُزًّا، اگر ہوتے وہ غزوہ، لو کانوا عندنا، کاش وہ ہمارے ساتھ ہی ہوتے، ممتو، نہ مرتے وہ، وما، اور نہ قتلوا، وہ قتل ہوتے۔ یعنی کافر لوگ یہ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو جہاد پر گئے تھے اور وہاں شہید ہو گئے، کہ کاش وہ ہمارے ساتھ ہوتے، اگر وہ ہمارے ساتھ ہوتے تو پھر وہ شہید نہ ہوتے، قتل نہ ہوتے یا نہ مرتے۔ دیکھیے یہ چیز کیا ہمیں بتا رہی ہے؟ یہ چیز ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ ان کا عقیدہ موت کا جو ہے نا، وہ کھوکھلا ہے، وہ صادق نہیں ہے۔ ان کو یہ یقین نہیں ہے کہ موت کا وقت تو معین ہے، وہ کہیں بھی بستر پہ بھی آ جائے گی، راستے میں بھی آ جائے گی، جب حکم آ جائے گا تو۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ جیسے ہم بچ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو ہم تو قتل نہیں ہوئے۔ وہ لوگ جو اللہ کے نبی کے ساتھ کسی غزوہ کے لیے یا جہاد کے لیے گئے ہیں، تو اگر وہ مر گئے ہیں یا شہید ہو گئے ہیں، تو پھر اگر ہمارے ساتھ ہوتے تو وہ شہید نہ ہوتے اور آج ہمارے درمیان موجود ہوتے۔ اللہ جی اس بات کا جواب بتا رہے ہیں، آگے دے رہے ہیں، لِيَجْعَلَ اللَّهُ، تاکہ اللہ بنا دے، کیا ذَلِكَ، یہ حسرتاً، حسرت، فی قلوبہم، ان کے دلوں۔ ایک بات ہوتی ہے خواہش، خواہش کا مطلب ہے اچھی بات سوچنا۔ آپ کا دل یا آپ کی ایک ارادہ یا یہ کہ آپ چاہتے ہیں، یہ ہے خواہش، اور وہ خواہش جو قبول نہیں ہوتی وہ حسرت ہوتی۔ تو یہاں کیا کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ان کا تھاٹ جو ہے کہ اگر وہ ہمارے ساتھ ہوتے تو پھر وہ مرتے نہ۔ اصل میں وہ تو مرنا ہی کہیں گے نا، شہید تو ہم کہہ رہے ہیں، کافر تو اس کو مرنا ہی کہیں گے، کہ اگر یہ ہمارے ساتھ ہوتے تو آج یہ زندہ ہوتے، یہ مر نہ گئے ہوتے۔ تو اللہ جی کہتے ہیں ان کی یہ تھاٹ، ان کا یہ خیال، ہم ان کے دلوں کی حسرت بنا دیں گے۔ آگے کہا واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی، واللہ بما تعملون بصیر، یقیناً اللہ جو تم عمل کرتے ہو سب دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ، اور اگر قُتِلْتُمْ، تم قتل ہو جاتے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، او متم،
یا تم مر جاتے دونوں صورتوں میں لمغفرۃ من اللہ ورحمۃ، تمہارے لیے مغفرت بھی تھی اور رحمت بھی. یعنی وہ لوگ جو احد میں، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ واقعات جو بیان ہو رہے ہیں یہ احد، غزوہ احد کے سے ریلیٹڈ باتیں ساری ہو رہی ہیں. تو یہ کہا گیا کہ غزوہ احد کے حوالے سے وہ تمام لوگ جو، اب اس کو پھر سے میں ریپیٹ کروں گی، آپ کو پتہ ہے عارضی شکست ہوئی تھی اس میں مسلمانوں کو، اور کیا ہوا تھا؟ کوئی آپ میں سے مجھے بتا سکے؟ جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ درہ تھا، ہاں، اس پہ کھڑے کیے تھے سپاہی فوجی، مطلب ان کو 50 بندے وہاں کھڑے کیے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے آپ نے یہ جگہ چھوڑنی نہیں. ہاں بالکل صحیح ہے. تو پھر جب انہوں نے لوگوں نے دیکھا کہ ہمیں فتح ہو گئی ہے، ہاں ان سے یہی انہوں نے سمجھا کہ ہمیں فتح ہو گئی ہے تو ہماری غنیمت ہم نے لینا ہے، تو انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا. جو ان کے امیر تھے انہوں نے کہا بھی تھا کہ نہیں جانا. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم امیر ہے، کا حکم نہیں مانا نا، جو امیجیٹ باس تھا اس کا حکم نہیں مانا. نہیں مانا. ہاں تو وہ آ گئے، جب وہ آ گئے تو وہ درہ جو تھا وہ خالی ہو گیا. ہاں تو وہاں سے پھر کافروں نے جی، وہاں سے ہمارے بعد میں مسلمان ہونے والے مسلمان فوج کے سپہ سالار جنہیں سیف اللہ کا لقب دیا گیا، اور وہ تھے حضرت خالد بن ولید، جنہوں نے اپنے 250 بندے لے کر درے سے حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں بھگدڑ مچ گئی اور مسلمان 70 صحابہ شہید ہوئے. 35 وہ بندے جو 15 وہ بندے جو درے پہ موجود رہے، وہ سارے کے سارے شہید کر دیے گئے. 35 بندے اتر کے نیچے مال غنیمت یا اور کاموں میں مصروف ہو گئے. اس میں اختلاف رائے ہے، کچھ کہتے ہیں کہ مال غنیمت میں نہیں تھا، اور کچھ کہتے ہیں کہ مال غنیمت کے تھا جس کے لیے وہ اترے. اس میں یہ بھی ہوا تھا کہ افواہ پھیل گئی تھی، وہ اگر شہید ہو گئے. اصل میں اس میں 2 بڑی شہادتیں ہیں، ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور نمبر 2 جو ہے مصعب بن عمیر. مصعب بن عمیر جو ہیں وہ مشابہت رکھتے تھے اللہ کے نبی سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کا چہرہ جو تھا حضور سے ملتا تھا، اور جب افواہ وہ شہید ہو گئے تھے تو افواہ یہ پھیلی کہ حضور شہید ہو گئے. اور جب یہ افواہ پھیلی تو پھر حضرت عمر جیسے لوگ بھی اپنی تلوار پھینک کے بیٹھ گئے کہ ہم کیا کریں، اب لڑائی جنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، حضور تو ہمیں موجود نہیں رہے، تو اب ہمیں جنگ کی ضرورت نہیں. لیکن اللہ جی نے اس بات کو بھی پسند نہیں فرمایا، کیونکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تھا تو حضرت عمر کا اس وقت بھی یہی رویہ تھا کہ آپ نے تلوار اٹھا لی اور یہ کہا جو کوئی یہ کہے گا کہ فوت ہو گئے ہیں اللہ کے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میں اس کو قتل کر دوں گا. حضرت ابو بکر صدیق وہاں موجود نہیں تھے، وہ باہر کہیں تھے. وہ باہر سے واپس آئے، سیدھے بی بی عائشہ کے حجرے میں گئے، وہاں جا کے حضور کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور ان سے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ آپ کو ڈبل موت نہیں دے گا، جو ایک موت آپ کے لیے لکھی تھی وہ آ چکی. تو پھر باہر نکل کے انہوں نے لوگوں کو بتایا، دیکھیے آپ نبی کے لیے جہاد یا ایمان یا دین نہیں لے کے چل رہے، آپ جو سارے یہ معاملات ہیں یہ رب اللہ کے نبی کا کام تو یہ تھا کہ وہ پیغام اللہ کا ہم تک پہنچا دے. اب آگے دین ختم نہیں ہو گیا، ہماری ذمہ داریاں زیادہ بڑھ گئی ہیں، اب اس دین کو ہم نے آگے پھیلانا ہے. آپ کو یاد ہے، آپ نے پڑھا ہے میرے ساتھ کہ چاہیے کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہو
جو امر بالمعروف کا حکم دے اور نہی عن المنکر سے وہ منع کرے۔ اب اصل میں امت مسلمہ کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ دوسروں کو دین سکھائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین جو سورہ مائدہ کی آیت میں ہمیں بتایا گیا کہ الیوم اکملت دینکم، کہ اور اللہ جی نے کہا یہ میرا پسندیدہ دین ہے، اور پورے قرآن میں بار بار رب تعالیٰ نے کہا اسلام کے علاوہ مجھے کوئی دین قبول نہیں۔ تو پھر یہ دین جو ہے یہ رب کا دین ہے، نبی کے چلے جانے سے دین کے پھیلاؤ میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، اصل یہ مقصد تھا۔ اب یہاں یہ بات جو ہے ہمیں ریلیٹڈ کیسے آ رہی ہے، ہوا یہ تھا کہ جب عارضی شکست ہو گئی اور خون ریزی بہت ہوئی، 70 جلیل القدر صحابہ شہید ہو گئے، تو اس کے بعد افراتفری مچ گئی۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو صرف اپنی جان کی فکر کر رہے تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حصار بنایا اور اپنی جانیں پیش کر کے حضور کی حفاظت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار کی ہڈی پہ تلوار کا وار لگا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے شمار خون بہہ گیا، آپ بے ہوش ہو کے گر پڑے، آپ کے 2 دانت بھی شہید ہو گئے۔ ایسے حالات میں آپ نے دوبارہ سے اٹھے، اپنے آپ کو مضبوط کیا اور لوگوں کو جمع کیا۔ لوگوں کو جمع کرنے کے بعد آپ اس جماعت کو لے کر احد پہاڑ کی طرف چلے گئے اور اس کے اوپر چڑھنا شروع ہو گئے۔ اس میں طبع بشری کچھ کوتاہیاں ہوں، کچھ غلطیاں ہوں۔ اب ایک دم سے جب اٹیک ہوا تو کچھ مسلمان نہ چاہتے ہوئے بھی ادھر ادھر بکھرے۔ اللہ جی ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ جی نے چاہے وہ شہید ہو گئے، چاہے وہ زندہ رہے، اور ان سے کوتاہیاں بھی ہوئیں بتقاضۂ بشریت، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ آگے دیکھتے ہیں، یہ جو بات کہی جا رہی ہے ابھی کہ تم اگر اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے یا تمہیں ویسے ہی موت آ جائے تو اللہ کی طرف سے بڑی مغفرت رحمت ہے، اور یہ کہیں بہتر ہے اس سے جو تم اگر 10 20 25 سال زندہ رہتے تو جمع کرتے رہتے۔ ٹھیک ہے، رحمت خیرون بہتر ہے، مما اس سے، یا جمعون جو تم جمع کرتے رہتے، وَلَئِن مُتُّمْ اور چاہے تم مر جاؤ، اور قتلتم یا تم قتل کر دیے جاؤ، اِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ ہانکے تو تم اللہ کی طرف ہی جاؤ، پہنچو گے تو تم رب کے دربار میں۔ اس لیے یہ نہ سوچو کہ اگر ہم مر گئے وہ ہمارے ساتھ بھائی ہوتے تو آج نہ مرتے۔ آگے اس سے زیادہ اور آیات آئیں گی جس میں اللہ جی کہتے ہیں کہ اگر آپ اتنے ہی سچے ہو تو موت سے کو خود سے ہٹا کے دکھاؤ، کہ آپ اگر اس معاملے میں اتنے ہی سچے ہو۔ آگے کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ تو رحمت ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ بہت نرم مزاج ہیں۔ سورہ نور میں جب جماعتی زندگی لیڈرشپ کی خصوصیات بیان کی جاتی ہیں تو پہلی خوبی یہ ہے کہ جماعتی زندگی کا جو لیڈر ہے
وہ تند ہو نہ ہو، کیونکہ اگر آپ کا لیڈر بدمزاج ہوگا، تند ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ یہاں اللہ جی نے آگے بتایا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ ہوتے تند ہو، غلیظ القلبی، گندے دل والے، یعنی سخت دل کے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو بکھر جاتے آپ کے ماحول میں جو لوگ تھے وہ سارے، حولیک، آپ کے ارد گرد جو لوگ تھے وہ سارے جمع نہ ہوتے، آپ جماعت نہ بنا سکتے، وہ بکھر جاتے۔ اگر یہ ہمیں رول کیا دیا جا رہا ہے کہ جماعتی زندگی میں لیڈر کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ سب کے دل، ان کی آگے اللہ جی یہ بھی بتائیں گے، اگلی 2-3 جو آیت کے حصے ہیں، کہا واعفو عنہ، ان کو معاف کر دی۔ اب ایسے بہت سارے لوگ تھے جو حضور کے بارے میں غلط باتیں کر رہے تھے۔ مثال کے طور پہ منافق جتنے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ ہمیں فتح ہو جائے گی، اللہ جی فرشتے بھیجیں گے، آسمان سے نزول ہوگا ملائکہ کا، اور آپ کو تو یہ کیا ہوا؟ یہ تو شکست ہو گئی ہے۔ تو یہاں تک بات نوبت آ گئی تھی کہ کہا یہ گیا کہ حضور نعوذ باللہ اپنی ذات کے لیے، حکومت کے لیے ہمیں مروا رہے ہیں۔ اب ایک طرف یہ باتیں ہیں، دوسری طرف اللہ جی یہ کہہ رہے ہیں کیا؟ واعفو عنہ، معاف کر دو ان کو، جن سے کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کے ساتھ بھی سختی کا سلوک نہیں کرنا، اور کیا کرو؟ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اللہ سے ان کے لیے بخشش مانگو۔ آگے کہا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، مشاورت کرو ان سے اپنے معاملات میں، باتوں میں۔ گویا ہمیں یہاں 3 اصول بتا دیے گئے جماعتی زندگی کے حوالے سے کہ آپ کے امیر کو تند خو نہیں ہونا چاہیے، اور میں یہ سمجھتی ہوں نہ صرف امیر کو تند خو نہیں ہونا چاہیے۔ جماعت کب بنتی ہے؟ جماعت اس وقت بنتی ہے جب آپ کے تھاٹس مل رہے ہوتے ہیں، آپ ایک قرآن پہ اکٹھے ہوتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ قرآن میں لا ریب فیہ، سب کو یہ پتہ ہے، آج جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب کو یہ پتہ ہے کہ قرآن میں کوئی شک شبہ نہیں، آپ سب کو یہ پتہ ہے کہ اس کے بغیر نجات نہیں، آپ سب کو یہ پتہ ہے ہماری اخروی زندگی کا دار و مدار اس پر ہے، عمل کرنے پر۔ تو پھر جب آپ ایک تھاٹ پہ ہوتے ہیں تو پھر چھوٹی موٹی کوتاہیاں معاف کر دینی چاہیے، ہم سب کو بھی ایک دوسرے کی، یہ نہیں کہ اتنی بات کو پکڑ کے۔ ویسے بھی ہمیں اللہ نے کہا ہے کہ درگزر کرو، محسنین میں تبھی آؤ گے جب آپ درگزر کرو، اور واللہ یحب المحسنین، اللہ کہتا ہے محسنین سے پیار ہے بڑا مجھے، محسنین بن کے آ جاؤ، تقوی والے بن کے آ جاؤ، میری رحمت کے حقدار بن جاؤ۔ آگے کہا، اور ایک اور رول کیا بتایا ہے، کسی کو جب آپ نے قریب کرنا تو کہا مشاورت کرو ان سے، مشورے لو۔ آپ اپنی زندگی میں بھی دیکھیے، ہماری معاشرتی زندگی میں بھی اچھا لگتا ہے جب کوئی آپ کو، ہمیں لگتا ہے کسی نے ہمیں آنر کیا ہے کہ ہم سے بات پوچھی ہے، ہم سے کوئی مشورہ لیا ہے، تو کسی قابل سمجھا کسی نے تو مشورہ لیا۔ یہاں اللہ جی نے خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم سب کو سکھایا کہ مشاورت کرو، معاف کر دو، ان کے لیے رب سے مغفرت مانگو۔ اور آگے کیا کہا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ إِلَى اللَّهِ، جب آپ فَإِذَا، پھر جب عَزَمْتَ، پکا عزم کر لو، ارادہ پختہ ہو جائے کسی کام کا، تو پھر اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ بات یہ ہے احد سے پہلے بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ کے حبیب یہ فرما رہے تھے
کہ ہم کو مدینہ کے مسلم لوگ مدینے کے، دیکھیے جو لوگ مکہ سے آئے تھے نا وہ راسخ تھے ایمان، وہ پختہ تھے، وہ تکلیفیں حضور کے ساتھ برداشت کر کے آئے تھے۔ حضور کی 13 سالہ مکی زندگی تھرو آؤٹ اسٹرگل، جس میں بار بار ہر طرح کی اذیت آپ کو پہنچائی، تو وہ پختہ ہو چکے تھے۔ آپ کے تمام ساتھی جو مکہ میں سے آئے تھے، لیکن جو مدینہ کے نان مسلمس تھے وہ اور منافق۔ ایک اور بات بتا دوں، مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا، مشرک تھے، شرک کرنے والے تھے۔ منافقت یہودیت سے آئی مدینہ آنے کے بعد، اس لیے جتنی مدنی صورتیں ہیں ان میں ہمیں منافقوں کا ذکر بہت زیادہ ملے گا۔ اور یہاں جو بات یہ کہی جا رہی ہے، ارادہ کر لیں جب آپ پکا تو پھر اللہ پر بھروسہ کریں۔ ہم بات یہ کر رہے تھے کہ مدینہ میں کچھ نامسلم لوگ جو تھے جوان، وہ یہ کہتے تھے ہمیں شہادت کا رتبہ چاہیے، تو انہوں نے اپنی رائے یہ دی تھی کہ حضور سے کہ ہمیں نہیں پتہ، ہم جا کے اوت پاٹ پہ لڑائی کریں گے، ہم نے مدینے کے اندر محصور ہو کے لڑائی نہیں کرنی۔ یہی وہ بات تھی جس پر بڑا منافق عبداللہ بن ابی 300-250 بندے لے کے وہاں سے چلا گیا تھا۔ اب وہ بھی فس کریٹ کر رہا تھا، لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا کہ ہماری بات نہیں مانیں گے۔ اب یہاں جو یہ بات کہی کہ اب ارادہ کر لیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صبح بی بی عائشہ کے حجرے سے سب باہر نکلے تو آپ نے ذرا پہن رکھی تھی، ہتھیار لگے ہوئے تھے۔ اس وقت وہ مدینہ کے نوجوان جو تھے آپ کے پاس آئے تو آپ سے آ کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ کی مرضی ہے ویسے کر لیں، ہم آپ کو زور نہیں دیتے کہ ہم نے باہر ہی جا کے۔ حضور نے کہا یہ نبی کی شان نہیں ہے کہ وہ زرہ پہن لے اور ہتھیار لگا لے پھر وہ ہتھیار اتار دے جنگ کیے بغیر۔ اب جنگ ہوگی۔ یہاں اللہ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فعل کی تعریف کر رہے ہیں کہ جب آپ ایک پختہ ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا، پھر رب کی ذات پہ بھروسہ کرو۔ اور اللہ جی بار بار قرآن میں ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شکست نہیں تھی، وہ تمہاری فتح تھی، اور چونکہ مجھے نو مسلم مدینے کے لوگوں کی تربیت کرنی تھی، مجھے چھانٹنا تھا کہ کون سے منافق ہیں اور کون سے پختہ ایمان والے ہیں۔ اس وجہ سے یہ ان کی آزمائش تھی جو احد میں ان کو پیش ہے، جو ان کو احد میں مسلمانوں کو ہزیمت اٹھانا پڑی، نقصان اٹھانا پڑا۔ بہت سارے مدینے کے ہر گھر مسلمان گھر میں ماتم تھا احد کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضروری امور سے شہداء کی تدفین کے بعد بہت بڑا ایک سٹیپ لیا کہ سارے مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور ان کو کہا کہ ہم، ابو سفیان تو اس وقت اپنا لشکر لے کے واپس چلا گیا، ہم لوگ اوت پہاڑ پہ چڑھ گئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ابو سفیان واپس پلٹ کے حملہ کرے۔ کہ اس وقت خالد بن ولید اس وقت یہ چاہتے تھے کہ پلٹ کے دوبارہ حملہ کریں، اوپر چڑھ جائیں ہم اور ان کو مسلمانوں کو نعوذ باللہ ختم کر دیں،
لیکن ابو سفیان کے دل پر اللہ جی نے روک ڈال دیا، اور اس نے یہ دیکھا کہ اگر یہ اوپر سے پتھر ہی ماریں گے تو ہمارے لیے اوپر چڑھنا مشکل ہوگا، ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ اب حضور نے یہ کام کیا کہ اپنے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، صحابہ کو، اور مدینہ سے 8 میل دور تک ابو سفیان کا تعاقب کیا۔ اس سے کیا ہوا؟ اس سے کفار کے دل پر یہ رعب مسلمانوں کا ڈل گیا کہ انہوں نے تو ہمت ہاری نہیں، یہ تو ابھی بھی ویسے ہی عزم کے ساتھ اور باہمت ہیں، اور یہ ہمارے پیچھے تک آ رہے ہیں۔ اس چیز نے، یہ آگے قرآن میں اللہ جی آپ پڑھیں گے کہ اللہ جی کہتے ہیں کہ ہم نے یہ روک ڈال دیا۔ آگے کہا ان اللہ یحب المتوکلین، یقیناً ہم اللہ پاک پیار کرتے ہیں جو اس کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، اس پر۔ ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، دیکھیے اگر نصر ہوتا ہے نا مدد، وہ تمہاری مدد کرے اللہ، اللہ تمہاری مدد کرے گا، فلا پسنا، غالب آئے گا، لکم تمہارے اوپر کوئی، یعنی رب تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر آپ صاحب ایمان ہیں، آپ محسنین میں سے ہیں۔ اسلام کو اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو 2 کام ہے صرف، آمنوا وعملوا الصالحات، اس میں آپ کا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ جی کہتے ہیں پختہ ایمان کے ساتھ محسنین بن کے میرے پاس آ جاؤ تو جنت کی ضمانت ہے۔ یہاں اللہ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ جب آپ کی مدد کرے گا تو آپ پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اقبال نے کیا کہا تھا؟ آج اگر ہم ذلیل ہیں تو کیوں ہے کہ ہم تارک قرآن کو ترک کر دیا۔ دیکھیے ہمارے قوانین جو ریاستی قوانین ہیں، ہماری حکومت کے قوانین ہیں، وہ بھی اسلامی نہیں ہیں۔ ہمارے معاشرتی معاملات جو ہیں وہ بھی اسلامی نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم قرآن پہ عمل نہیں کر رہے۔ اسی لیے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اسی کی اور کیا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، یعنی مقصد حیات کو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ دین کی سرفرازی۔ اللہ جی کہتے ہیں مسلمان قوم کو ہم نے نکالا کس لیے ہے؟ کہ وہ دوسروں کو دین سکھائے۔ ہم خود ہی نہیں سیکھتے، دوسروں کو کیا سکھائیں گے؟ غیر اقوام کو ہم کیا سے دین سکھائیں گے جب ہم خود ہی؟ سیکھنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ 4 لائنیں پڑھ لی تو سیکھ لی۔ سیکھنے کا مطلب تو یہ ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ سیکھنے کا مقصد تو یہ ہے۔ ہاں جی آگے دیکھتے ہیں۔ وَإِن، اور اگر یخذلکم، چھوڑ دے تم کو وہ، فمن، اور کون ہے، ذلازی، وہ جو ینصرکم، تمہاری مدد کرے گا، من بعدہ، اس کے بعد۔ یعنی بات وہی ہے کہ مدد تو صرف اللہ ہی کی مدد ہے۔ جس کے ساتھ رب ہو گیا اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں۔ چلیں وہ پھر بات لمبی ہو جائے گی، پھر بتاؤں گی اس کے بارے میں۔ آیت الکرسی کے اینڈ میں ہے نا، جس نے رب کا دامن تھام لیا تو سمجھ لو اس نے ایک مضبوط کنڈے کو پکڑ لیا، جو اس سے چھوٹے گا نہیں، وہ سہارا ہے اس کا۔ آگے کہا وَلَلَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ،
اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں جو صاحب ایمان اصلی پکے حقیقی مومن ہے وہ. وما کان لنبی ان یغل، نہیں ہے یہ نبی کی شان کہ وہ خیانت کرے. یعنی بعض لوگوں کا خیال تھا، اور ایک تو شخص تھا قبیلہ بنی تیم اس کا، اس نے حضور سے کہا ایک موقع پہ غزوہ کے بعد مال غنیمت کے ہوتے تقسیم کے موقع پہ کہ آپ عدل کریں. تو حضور کو یہ بات، تو حضور نے جواب میں کیا کہا، تم برباد ہو جاؤ، عدل میں نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا. یعنی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ناانصافی کرے. اللہ جی خود بتا رہے ہیں یہ بات کہ جو منافقین باتیں کر رہے ہیں، جو منافقین اس وقت رویہ رکھے ہوئے ہیں کہ حضور صرف اپنی ذات کے لیے یا مال غنیمت کے لیے یا سلطنت اور حکومت کے لیے یہ ہم سے جنگ کروا رہے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب غلط ہے. یہ نبی کی شان نہیں ہوتی کہ وہ کسی طرح خیانت کرے. آگے کہا وَمَنْ يَغْلُلْ، من یغلل، جو کوئی غل کرے گا، خیانت کرے گا، یاتی بما غلہ، اسی خیانت کے ساتھ لایا جائے گا یوم القیامہ، روز قیامت. دیکھیے اللہ جی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی یہ کہا کہ اگر وہ خیانت کریں گے تو خیانت کے ساتھ ہی اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے. تو ہم یہ کہیں کہ ہم نے آپ کے پیسے سے خیانت کر لی ہے اور اللہ ہمیں بخش دے گا، ایسے نہیں ہوگا. آپ نے، میں نے جس کے ساتھ خیانت کی ہے وہ پہلے بخشے گا پھر رب بخشے گا، ورنہ نہیں بخشے گا. تو نبی بھی اللہ کے آگے یہ چیزیں آپ کو، یہ ہم جو کچھ لوگ یہی کہنا چاہیے کہ حضور کے رتبے کو اللہ سے ملا دیتے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری جان قربان، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے ساتھ نہیں مل سکتے. ہمیں اس چیز کا دھیان رکھنا ہے. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم شرک کرتے ہیں، جس کے بارے میں رب نے کہا کبھی معاف نہیں کروں گا. جو اصل میں شرک کیا ہے؟ ناانصافی. آپ نے ان کا حق جو تھا ان کو نہیں دیا، وہ اس کو دے دیا. اللہ کا جو حق تھا اللہ کو نہیں دیا، اللہ کے ساتھ اور ڈال دیے ہیں، ان کو حق دے دیا، تو ہم نے ناانصافی کی. تو یہ ناانصافی اللہ کو تو کسی صورت بھی منظور نہیں، نہ اپنے ساتھ، نہ بندوں کے ساتھ، نہ بندوں کی بندوں کے ساتھ. رب کو کسی کو یہ چیز منظور نہیں. آگے دیکھتے ہیں. ثم پھر توفا، پورا پورا، کل نفس، ہر نفس کو دیا جائے گا، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا. افمن اتبع رضوان اللہ، اللہ کی رضا لے کر جو لوٹا، کمن یا با آیا ساتھ، بے سخاتن، غضب لے کر، من اللہ کا. یعنی کیا وہ شخص جو رب کی رضا اور پیروی لے کر آئے وہ برابر ہے اس شخص کے جو اللہ کا غضب لے کر لوٹے؟ کیا کہا تھا سورہ زمر میں؟ یہ ہے قرآن کا خاص اسلوب.
کل حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن میں ایک اور جگہ بھی کہا اندھے اور دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح یہاں اللہ جی کہہ رہے ہیں ایک وہ بندہ جو اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کر رہا ہے، اور ایک وہ بندہ جو اللہ کی رضا کے لیے نہیں، اللہ کے غضب کو دعوت دے رہا ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ آگے کہا وما وہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بئس المصیر، انتہائی برا ٹھکانہ، ہم درجات عند اللہ، اس میں بھی درجیاں بندیاں ہیں اللہ کے پاس، یعنی حالی جنتیوں کی درجہ بندیاں نہیں ہیں۔ جو دوزخی لوگ ہیں، آپ نے سنا ہے عام کہا جاتا ہے منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے یہاں کہ اللہ کے یہاں جو ماواہم جہنم ہے ٹھکانہ، اس کی بھی مختلف درجہ بندیاں ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ پاک وہ سب دیکھ رہے ہیں جس پر یہ لوگ سب عمل کر رہے ہیں۔ اگلی آیات جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بارے میں آپ پہلے سورہ بقرہ میں پڑھ آئے ہیں۔ ایک تو تھی آیت نمبر 129 جس میں کیا وَبَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیاتِکَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَیُزَکِّیہِمْ، حضرت ابراہیم ربنا وبعثنا، اور حضرت اسماعیل کی دعا 129 آیت سورہ بقرہ، ربنا وبعث فیہم رسولا منکم، اللہ جی ہم میں سے ہی ایک رسول اٹھا دیجئے، وبعث یتلو جو تلاوت کرے، علیہم ان پر، آیاتی کا تیری آیات کی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وہ کتاب کی تعلیم دے، والحکمہ اور حکمت کی باتیں سکھائے، وَيُزَكِّيكُمْ اور ان کو پاکیزہ کرے۔ یعنی ایک نبی جو ہوتا ہے یہ سارے کام اس کے کرنے کے ہوتے ہیں کہ یُزَكِّیہِم، اس کے بعد آیات کی تلاوت اور کتاب کا علم، حکمت کی باتیں، یہ ساری سکھانا نبی کا کام ہے۔ اب یہاں کیا ہے؟ وَلَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، در حقیقت یقیناً اللہ کا بہت علی المؤمنین مومنین پر احسان ہے، اذ جب بعثا اٹھایا اس نے، فیہم ان میں، رسولاً ایک رسول، من انفسہم انہی میں سے، یتلو جو تلاوت کرتا ہے، علیہم ان پر، آیات ہی اللہ کی تلاوت، ویزکیہم اور ان کو پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور انہیں تعلیم دیتا ہے کتاب کی بھی اور حکمت کی، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ یعنی پہلے وہ تھے کھلی گمراہی میں موجود تھے عرب والے، تو پھر اللہ نے یہ احسان کیا کہ ان کے درمیان حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ایک نبی بھیج دیا جو ان کو کتاب کی تلاوت کر کے سناتا ہے اور حکمت کی باتیں بتاتا ہے، ان ویزکیہم ان کو پاکیزہ کرتا ہے ان کو۔ قرآن اللہ جی کہتے ہیں نا، اور ایون کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی بے شمار حدیث ہے کہ قرآن ناپاک دلوں میں نہیں اترتا، نہیں اترتا، آپ کے اوپر اثر ہی نہیں کرے گا نا۔
بات یہ ہے پڑھنے کو تو پڑھ رہے ہیں، میں بھی پڑھی ہوں، وہ بھی پڑھا ہے، وہ بھی پڑھا ہے، اب کسی پر وہ پوری طرح افیکٹو ہوگا، اثر ڈالے گا، اور کسی پر وہ مؤثر ہوگا ہی نہیں۔ کیوں کہ اللہ پاک دلوں کی پاکیزگی نہیں ہے نا۔ اور آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ جب کوئی چاہتا نہیں ہے کہ میں ہدایت پہ آ جاؤں تو اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ دل کی مرضی، آپ کی روح کی بالیدگی سب سے پہلے ضروری ہے۔ جیسے اس کے لیے مثال کس کی دی جاتی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کی، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میں نے جس کسی کو بھی دعوت دی تو اس نے تھوڑا سا توقف کیا اسلام کی، لیکن ایک ابوبکر صدیق ایسے تھے جنہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا، اور انہوں نے کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں سب سچ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ ان کی روح اتنی پاکیزہ تھی کہ اس میں پہلے سے عرفان الہی موجود تھا۔ اس روح نے پٹرول کی طرح پکڑ کے آگ کو، جیسے سورہ نور میں کہتے ہیں، پکڑ لیا، اس اسلام کی دعوت کو اچک کے قبول کر۔ ٹھیک، آگے چلتے ہیں۔ کیا تھا آگے؟ یعلمو، پہلے گمراہ تھے، ہم نے یہ پڑھا اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا، یہ پھر وہی بات آ گئی، وہ باتیں نکل گئی، اب آج یہ آ گئی کہ کیا جب تم پر ایک مصیبت آئی اور تم اس سے دگنی مثلیہا ان کو پہنچا چکے تھے، تو پھر تم کہنے لگے انا ھذا، اے کتوں آ گئی۔ اب اللہ جی تسلی دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ احد کے معاملات سے پریشان نہ ہو، آپ بھی تو ان کو بہت جھٹکا گہرا زخم لگا چکے ہو، سرداران قریش 70 تم انہیں ہلاک کر دیے ہیں، اور اگر ان کی طرف سے کچھ ہو گیا تو پھر اس میں گھبرائے نہیں۔ اب اللہ جی آگے بتائیں گے کہ اس تکلیف پہنچانے کا اصل مقصد کیا تھا، جو میں نے ابھی بتایا کہ نو مسلم لوگوں کی تربیت درکار، یہ درکار تھا۔ وہ کہتے ہیں نا، نیا نیا جب غم ملتا ہے نا تو بڑا محسوس ہوتا ہے، اور جس نے کوئی 10 غم سہے ہو، 11واں ملے گا وہ کہے گا اچھا رب کی مرضی۔ کیا کہا تھا غالب نے؟ کہا تھا رنج سے ہوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی۔ تو یہ تربیت مقصود، کیونکہ ابھی بہت سارا کام مسلمانوں سے لینا تھا رب نے، کیونکہ غزوات تو سارے، فتوحات تو ساری بعد میں آتی ہے نا، یہ تو صرف دوسرا غزوہ ہے، احد ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں فتح مکہ تک کتنے مراحل آنے ہیں، جن میں غزوات میں انہی لوگوں نے شریک ہونا ہے۔ دوسرا مقصد بڑا کیا تھا؟ تطہیر، پاکیزگی، چھانٹ دینا، چن لینا کون ایمان والے ہیں اور کون ایمان میں راسخ نہیں، صرف مسلم ہیں، مومن نہیں ہیں۔ یہ آگے کہا وما اصابکم یوم التقی الجمعان فباذن اللہ۔ دیکھیے وہ باتیں شروع ہو گئی، اور جو تم کو مصیبت آئی اس دن جب 2 گروہ آپس میں لڑ پڑے، بھڑ گئے، باذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مورد الزام مت ٹھہراؤ، اے منافقو، جان لو کہ اللہ نے ایسا ہی چاہا تھا تمہارے لیے۔ بولے یا عالم المومنین، تاکہ وہ جان لے مومنین کون کون سے ہیں۔ بولے یا عالم الذین نافقوا، اور وہ علم حاصل کر لے کہ منافق کون سے ہیں۔ آگے کہا وقیل لہم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ، نہیں یہ تو اس کے بارے میں، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم،
اب وہ کہہ رہے ہیں جو منافق لوگ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لو نعلم، اگر ہم یہ جانتے کہ تالن کہ یہ واقعی جنگ ہے، یعنی ہم یہ سمجھ رہے ہیں یہ نورا کشتی کر رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ یہ اپنے لیے مقام حاصل کرنے کے لیے یہ جنگوں کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے، ہمیں آگ میں جھونک کے خود سلطنت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ جی کیا یہ وہ ان کی بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے، اللہ جی بتا رہے ہیں یہ کہ اگر ہم سمجھتے کہ قتالن یہ واقعی میں جنگ ہے، ہم یقیناً لَاتَّبَعْنَكُمْ تمہارے ساتھ چلتے، تمہارا اتباع کرتے، تمہارے ساتھ شریک ہوتے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ ہم للکفر کفر کے پاس ہی تھے، یومئذ اس روز اقرب قریب، منہم للایمان ایمان کی نسبت وہ کفر کے زیادہ قریب تھے جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم سمجھتے یہ واقعی جنگ ہے تو ہم ضرور آپ کے اتباع کرتے، آپ کے پیچھے پیچھے چلے آتے۔ یقولون بافواہہم، یہ ان کے اپنے منہوں کی باتیں ہیں، ما لیس فی قلوبہم، لیکن ان کے دل ایسے نہیں، یعنی وہ دل کی بات نہیں کہہ رہے۔ منافق کی نشانی یہی ہے نا کہ وہ دل کی بات نہیں کہہ رہا، وہ دل سے کچھ اور ہے، منہ سے کچھ اور کہہ رہا ہے۔ اللہ جی اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ آگے کہا واللہ عالم بما یکتمون، اللہ جانتا ہے اس کو جو وہ چھپا رہے ہیں، یعنی جو دلوں میں چھپایا ہوا ہے وہ زبانوں پہ نہیں ہے، اور جو زبان پہ ہے وہ دل میں نہیں ہے۔ تو اللہ پاک دونوں حالات کو، زبان کو بھی اور دل کو بھی خوب اچھی طرح جانتے۔ آگے چلیں، ٹائم پتہ نہیں، 6:10 بس دیکھ لیجئے ٹائم۔ ہاں جی، یہ لمبا ہے ابھی اس کا سلسلہ، بہرحال ایک دو آیتیں اور کر لیتے ہیں۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، الذین وہ لوگ قالوا کہتے ہیں لاخوانہم اپنے بھائیوں کے بارے میں، وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے، وقعدوا بیٹھے ہوئے ہیں جو، لو کاش، اطاعونا وہ ہماری اطاعت کرتے، ما قتلوا تو پھر قتل نہ ہوتے، جو آپ کو پہلے میں نے بتایا۔ کل کہہ دیجئے، فدرؤ ہٹاؤ ذرا، ان انفسکم الموت اپنے اوپر سے موت کو ہٹا کے ذرا دکھا دو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، نہ تم گمان کرو ان لوگوں کے بارے میں جو قتل ہوئے اللہ کی راہ میں۔ کیا پڑھا تھا سورہ بقرہ میں؟ اگر یاد ہے تو بولیں، لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، نہ مردہ کہو ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، وہ تو زندہ ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، یہ کہا۔ اور یہاں بھی یہی کہا کہ نہ گمان کریں وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، ان کے بارے میں آپ یہ گمان نہ کریں کہ وہ مردہ ہے، وہ تو زندہ ہے۔ آگے کہا بل احیاء عند ربہم، وہ زندہ ہیں رب کے پاس، یرزقون رزق کھا رہے ہیں۔ سوچ لیجئے مردہ رزق نہیں کھاتا ہے، زندہ ہی رزق کھاتے ہیں۔ آگے کہا وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ، اور بشارت حاصل کر رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو پیچھے رہ گئے ہیں، ابھی ان سے نہیں ملے۔ مثلا ان کے وہ ساتھی جو انہی کے خیالات کے تھے، جو دین کی راہ میں لڑنے والے ہیں، تو اللہ کے پاس جو چلے گئے ہیں
اللہ جی ان کو بتا رہے ہیں یا دکھا رہے ہیں یا ان کے عمل سے شو ہو رہا ہے کہ وہ بھی بشارتیں لیں گے جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں گے۔ وہ آگے کہا الا خوف علیہم، سن لو کوئی خوف نہ ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ ان پر کوئی غم ہوگا، یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ خوشیاں منا رہے ہیں اللہ کی نعمتوں میں اور اللہ کے فضل میں، وَأَنَّ اللَّهَ، یقیناً اللہ، لا یضیع اجر المومنین، مومنین کے اجر کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ میرا خیال ہے یہاں پہ ہم موقوف کرتے ہیں 171 پر۔